عبادت بن جائے گا، انسان کا کھانا کھانا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو لہذا اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اب دیکھیے، کہنے کو تو ہے کہ بہت معمولی بات ہے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، بہت معمولی بات ہے کہنے کو، لیکن اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، تھوڑا سا، تو یہ معلوم ہوگا کہ اتنی عظیم و شان عبادت ہے کہ ایک طرف تو انسان کا کھانا کھانا اس کی وجہ سے عبادت بن رہا ہے، اور دوسری طرف تھوڑے سے دھیان اور توجہ سے اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے تو اللہ تعالی کی معرفت کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کا پڑھنا در حقیقت انسان کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ اس وقت جو کھانا تمہارے سامنے موجود ہے، یہ کھانا تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دینے والے کی عطا ہے، یہ کسی دینے والے کی عطا ہے۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی کہ تم اپنے لیے یہ کھانا مہیا کر لیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کر لیتے یا اپنی بھوک مٹا دیتے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں یہ کھانا عنایت فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اور در حقیقت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ اس طرف متوجہ کر رہا ہے انسان کو کہ ذرا غور تو کرو کہ ایک نوالا جو تم نے اپنے منہ میں رکھا اور ایک سیکنڈ میں اپنے حلق سے نیچے اتار لیا، اس ایک نوالے کو تمہارے منہ تک پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتیں صرف ہوئیں اور کائنات کی کتنی طاقتیں خرچ ہوئی ہیں۔ کہاں کس کاشتکار نے زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے اس کے اندر پانی لگایا، پھر اس کو خشک کیا، پھر اس کے بعد اس کو نرم اور ہموار کرنے کے لیے اس کے اندر کتنی مدتوں تک ہل چلائے، اور پھر اس کے اندر بیج ڈالا، اور پھر اس کو پانی دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور بادلوں نے اس کے اوپر آ کر بارش کا پانی برسایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں مسلسل اس کے اوپر اللہ کے حکم سے چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد جا کر ایک کمزور سی کونپل تیار ہوئی، نمودار ہوئی، اور وہ کونپل اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ اس کو دبائے تو وہ مسل جائے، لیکن زمین جیسی سخت چیز کا پیٹ پھاڑ کر اس میں شگاف ڈال کر وہ نمودار ہو رہی ہے، اور پھر اس کونپل سے ایک پودا بنا، پھر پودے سے ایک درخت بنا، پھر اس کے اوپر خوشے نمودار ہوئے، پھر اس کے اوپر غلے کے دانے پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے نا وہ جب پک کر تیار ہوا تو کتنے انسان اس کے توڑنے میں، اس کے کاٹنے میں شریک ہوئے، پھر کتنی مشینوں کے اندر اس کو روندا گیا، اس کا غلہ الگ کیا گیا، دانے الگ کیے گئے، بھوسا الگ کیا گیا، پھر اس نے وہاں پر اس کی دو طرح سے تقسیم ہوئی۔ جو کاشتکار تھے اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنے گھر میں لے آئے، باقی ماندہ جو ہے انہوں نے بیچا، پھر کتنے لوگ اس کی خریداری میں شریک ہوئے، اس کی خرید و فروخت میں شریک ہوئے، پھر لوگوں نے اس کو خرید کر اپنے گھر میں لے آئے، پھر اس کو صاف کیا گیا، صاف کر کے پھر اس کو مشین کے اندر پیسا گیا، پھر اس کا آٹا بنایا گیا، پھر اس کی روٹی بنائی گئی، اور وہ روٹی جب تیار ہو کر تمہارے سامنے آئی تو تم نے ایک لمحے میں حلق سے نیچے اتار دی۔ کیا تم سوچو، ذرا سوچو تو صحیح، کیا یہ کائنات کی ساری قوتوں کو جمع کرنا تمہاری قدرت میں تھا، تمہارے بس میں تھا؟ کیا ایک نوالے کو تیار کر کے اپنے منہ تک لے جانا تمہارے بس میں تھا؟ یا اس کے اوپر مسلسل بارشیں برسانا تمہارے بس میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کو وہاں تک پہنچانا تمہارے بس میں تھا؟ کیا ہوائیں چلانا تمہارے بس میں تھا؟ کیا تمہارے بس میں یہ بات تھی کہ تم اس کونپل کو زمین سے نکالتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ ذرا غور تو کرو کہ جو چیز تم زمین کے اندر ڈالتے ہو کیا اس کو اگانے والے بھی تم ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ چاہے تم اس کے لیے کتنے بھی پیسے خرچ کر لیتے، کتنے بھی وسائل جمع کر لیتے، لیکن یہ کام تمہارے بس میں نہیں تھا۔
اور جب اس دھیان کے ساتھ کھانا کھاؤ گے کہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے اپنی مہربانی، اس نے عنایت سے مجھے یہ کھانا عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کھانے کے اوپر جب اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ گے تو وہ سارے کا سارا کھانا تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو بہرحال تو پہلا ادب اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اور دوسرا ادب ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسرا ادب ہے کہ اپنے آگے سے کھاؤ، اپنے آگے سے، اور یہ ایک تفصیل طلب بات ہے، تفصیل طلب، اپنے آگے سے کھاؤ، یعنی کہ اپنا حق کھاؤ، دوسرے کا حق نہ کھاؤ، اپنا حق کھاؤ، دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ تو انشاءاللہ اسی بات کو میں اگلے جمعہ کو آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.